إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آقا علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ رمضان اور رجب کے بیچ کا مہینہ شعبان کا مہینہ یہ مہینہ لوگ اس سے غافل ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اس ماہ میں لوگوں کے اعمال اٹھاتا ہے. اللہ کے حضور لوگوں کے مسلمانوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میرا اعمال نامہ اس حال میں اللہ کے حضور پیش ہو کہ میں روزے سے رہوں. اور آقا علیہ السلام نے کثرت کے ساتھ اس ماہ میں درود شریف پڑھنے کا بھی حکم فرمایا ہے کیونکہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے. اس مہینے کو حضور سے نسبت ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے, شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ. میرے پیارے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر بڑا کرم فرمایا ہے کہ اس امت میں ایسی راتیں عطا فرمائی کہ اس سے پہلے کی امتوں میں ایسی کوئی راتیں نہیں تھی. نہ شب برات تھی نہ شب قدر تھی. کوئی ایسی بڑی رات اگلی امتوں کو عطا نہیں ہوئی, ہم کو ملی ہے. اور یہ ہم کو جو ملی ہے یہ حضور علیہ السلام کے صدقے میں ملی. آقا علیہ السلام کی برکتیں ہم کو حاصل ہو رہی ہے. آقا علیہ السلام کی امت میں ہم پیدا ہوئے. اللہ نے پیدا فرما کر ہمیں یہ عظیم الشان راتیں عطا فرمائی. شب براءت آج شب براءت ہے. براءت کے معنی ہوتے ہیں چھٹکارا. شب برات یعنی چھٹکارا پانے والی رات. تو اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ گناہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی خصوصی تجلی فرما کر مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے. معافی, عام معافی کا اعلان ہو جاتا ہے. چند لوگوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دیتا ہے. وہ چند لوگوں میں سے ایک ہے شرک کرنے والا, ایک ہے ماں باپ کا نافرمان, ایک ہے شراب پینے والا, ایک ہے زنا کرنے والا, ایک ہے رشتہ توڑنے والا, ایک ہے جادوگروں کے پاس جانے والا, اور ایک ہے اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا. میرے پیارے بھائیوں, یہ مذکورہ جو گناہ ہیں, ان گناہوں میں جو ملوث ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا, ان کو چھوڑ دیتا ہے کہ جب تک یہ توبہ نہ کر لیں. میرے پیارے بھائیوں, شب برات سے پہلے ہمیں ان تمام گناہوں سے توبہ کرنی ہے. اگر خطا تعلق کر لیا ہے, اپنے بھائی بہن سے رشتہ توڑ لیا ہے تو معافی تلافی کر کے معاملے کو درست کر لے. رشتہ داریوں میں دوست احباب میں اگر نااتفاقیاں ہو گئی ہیں تو تمام نااتفاقیوں کو دور کر لے اور ایک دوسرے سے معافی تلافی طلب کر لے. یہ ایسا نہیں کہ موبائل پر جو ہے واٹس ایپ پر گروپ میں ڈال دیا ہے کہ بھائی جو غلطی ہوگی معاف کر دے, شب برات آنے والی ہے, فلاں ہے. تو یار پیارے بھائیوں, جس کو جانتے نہیں پہچانتے نہیں, صرف گروپ کے اندر ہے, وہ کون ہے, کہ کیا معاملہ ہے, نہ اسے کبھی آپ ملے, نہ اسے کوئی ڈیلنگ ہوئی, نہ اسے کوئی بات چیت ہوئی, کچھ نہیں. تو ان کو جو معافی نامے بھیجے جا رہے ہیں اور جن کے ساتھ روزانہ کے معاملات ہوتے ہیں, بھائی ہے, بہن ہے, چاچا ہے, خالہ ہے, جن کے ساتھ روزانہ کے معاملات میں خاندانی معاملات ہیں, اس کے اندر ایک دوسرے میں نااتفاقیاں ہو گئی ہیں, تو وہاں پر معافی مانگنے کے بجائے گروپوں میں معافی مانگی جاتی ہے. اکثر دیکھا جاتا ہے گروپوں میں ایک دوسرے سے معافی مانگ رہے ہیں. تو یہ رسمی معافی طلب کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. معافی یہ ہے کہ جس کا دل دکھایا ہے یا جس کی غیبت کی ہے اس کے پاس جا کر اس سے معافی طلب کرے, عاجزی کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوگی, مجھے معاف فرما دیجیے, میں نے آپ کی غیبت کر دی, میں نے آپ کی چغلی کر دی ہے, آپ کا دل دکھایا ہے اور میں آپ کے ساتھ زیادتی کر دیا ہوں, تو آپ مجھے معاف فرما دیجیے, مجھ سے غلطی ہو گئی. رجوع کریں عاجزی کے ساتھ اور اس سے معافی طلب کریں, تو یہ ہے معافی. اب
یہ واٹس ایپ پہ ڈالتے رہے کہ بھائی جو ہے ایسا ہو گیا ہے معاف کر دینا، تو بھائی آپ نہ جانتے نہ پہچانتے، کسی سے معافی مانگنے سے کوئی فائدہ نہیں میرے پیارے بھائیوں. معافی اس سے مانگے جس کے ساتھ زیادتی کی ہے. اگر اللہ کا ڈر ہو تو اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے تو جو چاہے کرے بندہ. معافی کرافی کی اس کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کو اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، اس کی مغفرت کی اس کو طلب ہی نہیں ہے کہ بخشش یافتہ ہو جاؤں کہ کل اگر موت آ جائے تو میرے سر پر کوئی گناہ کا بوجھ نہ رہے، ایسا اس کا ذہن ہے ہی نہیں، ذہن اس کا ہے ہی نہیں کہ بس وہ جو ہے بس کب موت آتی کیا دیکھا رہے گا. تو میرے پیارے بھائیوں موت جب آتی ہے تو وہ کسی کو بتا کر نہیں آتی کہ میں آنے والی ہوں، بلکہ اچانک موت آتی ہے اور آپ دیکھو توبہ کا موقع نہیں ملتا ہے کہ کس کس سے معافی مانگے گا. موت آ گئی ہے، اب وہ وہاں وہ وہاں وہ وہاں، اب تو معافی کس سے مانگے گا میرے بھائی؟ معافی مانگنے کا ٹائم تو چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے کہ اپنے بھائیوں سے، اپنے دوست احباب سے، رشتے داروں سے جن جن کے ساتھ معاملات خراب ہو گئے ہیں ان سب کے ساتھ معاملات کو بندہ درست کر لے اور شب برات کی برکتوں سے مستفیض ہو. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شب برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرما کر لوگوں سے فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا. تو آج مغرب کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تجلی فرمائے گا اور سوال فرمائے گا لوگوں سے، اے میرے بندو مانگو کیا مانگتے ہو. کوئی آپ کو کوئی بڑا لیڈر بولے ہاں کیا ہونا بولیے، آپ کو کوئی جو ہے منسٹر بولے یا جو بادشاہ بولے کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ اگر بادشاہ نے سوال کر لیا آپ کیا مانگو. تو میرے پیارے بھائیوں شہنشاہوں کو شہنشاہ بنانے والا جس کے حکم سے کن فیکون، جب اللہ کسی چیز سے فرماتا ہے ہو جا وہ چیز اس وقت ہو جاتی ہے. تو وہ شہنشاہ وہ جو ہے اعلان فرما رہا ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو میں عطا کروں گا. بیمار ہے صحت چاہتے ہو صحت دے دوں گا، روزی میں برکت چاہتے ہو روزی میں برکت دوں گا، کیا چاہتے میں دوں گا. تو مولا کا اعلان ہو رہا ہے، آسمان دنیا پہ تجلی فرما ہے. اور یہ پہلے کی امتوں میں کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ تجلی فرما کر اس نبی کی امت سے یہ نہیں فرمایا کہ مانگو کیا مانگتے ہو. نہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کو یہ ملا، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو ملا، نہ ابراہیم علیہ السلام کی امت کو ملا. یہ کسی کو ملا تو حضور کی امت کو ملا. یہ سعادت ہم کو اللہ نے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بندے مانگ کیا مانگتا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں فرمایا گیا کہ یہ بڑی اہم رات ہے، رزق تقسیم ہونے والی رات ہے. سارے عمر تقسیم ہو رہے ہیں کہ کتنی عمر ملنے والی ہے اور کتنی جو ہے اس کی روزی میں برکت ہوگی اور کس کے یہاں بچے پیدا ہوں گے اور کس کے یہاں اموات ہوگی، موتیں ہوں گی، کس کے گھر سے میتیں نکلنے والی ہے. تو یہ ساری باتیں آج کے وقت طے ہونے والی ہیں کہ کون کون مرنے والا ہے. رمضان بھی دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا، بقرعید کی بہاریں دیکھے گا، بکرے کٹنے والے گھر میں تو دیکھ پائے گا یا نہیں دیکھ پائے گا. تو اس کو خبر نہیں کہ آج کیا ہونے والا ہے، چوری ہونے والا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں آج کی رات یہ بہت اہم ترین رات ہے اور اس رات میں میرے آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ شب برات میں ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ سرکار اگر مجھے شب برات نصیب ہو تو میں اللہ کے حضور کیا دعا مانگوں. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے 4 چیزیں طلب کرو، 4 چیزیں اللہ سے مانگو. سب سے پہلے اللہ سے یہ مانگو کہ اے اللہ میری توبہ کو قبول کر لے، میری توبہ کو قبول فرما لے. یہ پہلی دعا. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ سے یہ مانگو اے اللہ مجھے رحمت عطا فرما، رحمت تیری رحمت عطا فرما. پھر تیسرا سوال یہ کرو اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما، مجھے عافیت عطا فرما. اور چوتھا سوال اے اللہ مجھے رزق حلال عطا فرما. تو یہ 4 دعائیں آقا علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ایک صحابی کو. تو یہ ساری امت کے لیے ہے، ہم سب کے لیے ہے کہ ہم اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ طلب کریں کہ اے اللہ آج تک جتنے گناہ ہوئے ہیں سارے گناہ کو معاف فرما دے، میری مغفرت کر دے اور جتنے گناہ کے سارے گناہ کو میرے آقا نامے سے نکال دے، اس کو ختم کر دے اور میری مغفرت کر دے. تو یہ توبہ اللہ کے حضور ایسی ہو کہ پھر دوبارہ گناہ کی طرف نہ جائے. تو توبہ کی قبول کی دعا کریں، پھر اللہ سے رحمت مانگے کہ اللہ کی رحمت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کی رحمت بہت بڑی چیز ہے. رحمت مانگنے والا کی تو اللہ کی رحمت کے سائے میں جو آ جاتا ہے تو اس کا بیڑا ہی پار ہو جاتا ہے. پھر اللہ سے عافیت طلب کر لیں کہ اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما. میرے پیارے بھائیوں جس کو عافیت مل گئی
بیماریوں سے، حادثات سے، پریشانیوں سے بندہ عافیت میں ہے، سب سے بڑی اس کے لیے کامیابی ہے. تو عافیت طلب کر لے مولا تعالیٰ سے کہ اے اللہ عافیت عطا فرما. حالات کیسے بھی ہوں، بندہ نے عافیت طلب کر لی، اس کو اللہ عافیت دے دیا، تو اب وہ عافیت میں رہے گا، اللہ کی حفظ و امان میں رہے گا، نہ اسے بیماری لپٹے گی، نہ اسے حادثہ پیش آئے گا، کیونکہ اللہ نے عافیت جو دے دی اس کو. شب برات کو جو عافیت مانگ لیا، تو میرے پیارے بھائیوں عافیت طلب کرنے ہوتا ہے کہ اللہ مجھے عافیت دے، میرے گھر والوں کو عافیت دے دے، میرے والدین کو عافیت دے، میرے اہل و عیال کو عافیت دے، میرے بھائی بہنوں کو عافیت دے، اور ساری امت کو عافیت عطا فرما. تو آپ یہ طلب کرے بھی رزق حلال، کیونکہ رزق حلال اگر بندہ کھائے گا تو نماز قبول ہوگی، روزہ قبول ہوگا اور دیگر عبادتیں قبول ہوگی. رزق حرام کھائے گا تو نمازیں بھی اس کی بیکار قبول ہی نہیں ہوگی، روزے بھی قبول نہیں ہوں گے اور کوئی بات قبول نہیں ہوگی، دعا بھی قبول نہیں ہوگی. تو رزق حلال کھانا یہ ضروری ہے. پیارے بھائیوں جو رزق حلال نہیں کماتے، حرام کھاتے ہیں، کیونکہ آج کل حرام کھانے کا ماحول زیادہ بڑھ رہا ہے، لوگوں کو حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو رہی ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ بس پیسہ آئے، کیسا آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، میں نے یہ نہیں دیکھنا ہے، اس سے میری آنکھیں بند کرنی ہے، بس نوٹ آنے ہیں یا پھر میرے اکاؤنٹ میں پیسے آنے ہیں، بس مجھے پیسہ چاہیے یار، کیسے بھی آ جائے، بعد میں کچھ صدقہ کر دوں گا، کچھ خیرات کر دوں گا. تو میرے پیارے بھائیوں حرام مال سے نہ صدقہ قبول ہوتا ہے نہ خیرات قبول ہوتی ہے، اور مالدار بن جاتا ہے جو حرام کما کر اور زکات دیتا ہے تو زکات بھی قبول نہیں ہوتی ہے. تو یہ قبول اس کی ہوتی ہے جو رزق حلال کمائے. حرام کمائے گا تو کوئی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. تو میرے پیارے بھائیوں اللہ سے رزق حلال طلب کریں. رزق حلال اگر پیٹ میں رہے گا، کھانا کھائیں گے اور اس سے جو خون بنے گا، جو گوشت بنے گا، پھر وہ خون وہ گوشت جہنم میں نہیں جلے گا، اور وہ خون وہ گوشت جہنم میں جلے گا جو حرام مال سے پلا اور بنا ہوا. آقا اسلام نے فرمایا کہ وہ خون اور وہ گوشت جو حرام مال سے پلا اور بنا ہوا وہ اس لائق ہے کہ جہنم کی آگ میں جلے. تو پہلے وہ جہنم کی آگ میں وہ گوشت جلے گا، وہ خون جلے گا پہلے جو حرام مال سے پلا اور بڑا ہوا. اس کے بعد پھر وہ گوشت اللہ تعالیٰ نیا گوشت دے گا، نیا خون دے گا، پھر وہ لے کر پاک گوشت اور پاک خون لے کر وہ داخل جنت ہوگا. حرام سے جو گوشت بن رہا ہے وہ لے کر جنت میں نہیں جا سکے گا، اس کو پہلے جلانا پڑے گا. بھٹی میں ڈالتے ہیں، جس کو جلاتے ہیں پہلے بھٹی میں، جس کو صاف کر کے بھٹی میں ڈال دیتے ہیں. لوہے وغیرہ پہ زنگ چلا تو بھٹی میں ڈال دیتے ہیں، لوہوں کا زنگ وغیرہ جو سب دور ہوتا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں حرام کھا کر مریں گے تو پھر بھٹی میں جلیں گے، اور بھٹی میں یہ گوشت جلے گا، یہ خون جلے گا، اور اس کے بعد پھر نیا گوشت اور نیا خون اللہ دے گا، پھر وہ لے کر کے جنت میں داخل ہوں گے. تو پھر وہ بھٹی جو ہے جہنم ہے، اس کی جو ہے گرمی کیسے برداشت ہو سکے گی. تو میرے پیارے محترم بھائیوں کہ بندہ حلال روزی طلب کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ مجھے حلال دے، مجھے حلال روزی دے، حرام مت دے، حرام سے مجھے بچا لے. اور دعا کے ساتھ بھی کوشش کرے گا کہ دعا کر رہا ہے، باتیں بھی یہ کر رہا ہے کہ میں تو ویسے دعا تو کر لیا تھا لیکن اب مجبوری میں یہ کر رہا ہوں، ایسا نہیں. وہ کوشش بھی کریں گے مجھے حلال حرام نہیں چاہیے، نہیں کہ آپ رکھیں گے مجھے نہیں چاہیے. میرے پیارے بھائیوں لوگوں کا پیسہ ہڑپ کر جاتے ہیں، مال کھا جاتے ہیں، قرضہ مانگ کر واپس نہیں دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کسی مسلمان کے 3 پیسے دبائے گا، 3 پیسے ناجائز طریقے سے لے لے گا، قیامت کے دن 700 باجماعت نمازیں اس کو دینا پڑے گا. اعلیٰ حضرت کا دور 100 سال پرانا، تو 1 پیسہ 2 پیسے 3 پیسے چلتے تھے. ابھی 1 پیسہ 2 پیسے تو کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا اس کی نئی نسل کو. تو آج کل تو جو ہے 1 کا سگریٹ چل رہا ہے، اس سے کم تو چل بھی نہیں رہا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں اس زمانے میں 1 پیسہ 2 پیسے 3 پیسے تھے، تو آج کے حساب سے اگر پیسوں کو دیکھیں گے تو 1 روپیہ 2 روپے 3 روپے سمجھ لیں. اگر کوئی کسی کے 3 روپیہ اگر دبا لے گا تو قیامت کے دن 700 باجماعت نمازیں اس کو دینی پڑیں گی. تو آج لوگ ہزاروں نہیں لاکھوں روپے لوگوں کے ڈبا دیتے ہیں کہ بھائی کاروبار میں پیسہ لگائیے، ہم آپ کو جس کا نفع دیں گے. تو 1-2 مہینہ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے ان کو چونا لگا دیتے ہیں، ان کے پورے پیسے کھا جاتے ہیں. ایسے ہزاروں کیسز ہوتے ہیں. اخبارات میں آتا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی گشت کرتا ہے
सब होने के बाद फिर अगर कोई नया आदमी आकर धोखा देना चाहे तो हमारे भाई फिर जाकर उसके धोखे में गिर जाते हैं। आज दिन ऐसी होता है, हर 5-6 साल में कोई ना कोई फितना होता है। ये सब देखने सुनने वाले फिर इनमें से कोई आकर उसमें जरूर गिर जाता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, हम फिर गफलत का शिकार हो जाते हैं और ऐसे लोगों को मौका दे देते हैं। और ये लोग उनका इनका खा कर और खुद खाते हैं, अपने घर वालों को खिलाते हैं, फिर उससे हज पे जाते हैं। तो उस पैसे से हज पर जाएंगे तो हज कबूल नहीं होगा, उम्रे पर जाएंगे उम्रा कबूल नहीं होगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो सूदखोर होता है, लोग सूद का कारोबार नहीं करते मुसलमान। एक दौर का मुसलमान सूद से बचता था, लेकिन आज मुसलमान सूद का नाम बदल कर ले रहा है। ये तो नफा ले रहा हूँ, किसी को दे दिया भाई 5 लाख रुपए दे रहा हूँ, हर महीना मुझे इतना नफा दे देना, तो वो हर महीने को 2000 5000 10 कुछ न कुछ दे रहा है। सूद यही तो है, और क्या है सूद? तो जो उसको सूद ले बोले, सूद बोलेंगे तो सूद खोर कहलाएगा, तो लेगा सूद ले बोलेंगे भाई प्रॉफिट इतना हो रहा है तो उसमें कितना लोग दे देंगे। तो ये कहने वाला कि नफा और नुकसान दोनों बराबर हो। तो दोनों दोस्त अगर मिलकर कोई कारोबार कर रहे हैं तो दोनों को नफा और नुकसान के दोनों बराबर जिम्मेदार हो। लेकिन यहाँ ऐसा ले रहा है, जो माल ले रहा है, पैसा ले रहा है, ये भी कह रहा है कि भाई मैं आपको हर महीना 5000 दे दूंगा, अब जितना भी नफा है नुकसान है मेरा, आपको 5000 पक्के। यही तो जो सूद है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो सूद लेने वाला है, सूदखोर जब मस्जिद में आता है और वजू करता है, मस्जिद आता है, तो गोया उसने खिंजीर के खून से वजू किया। खिंजीर जो बुरा जानवर है, जो गंदा जानवर है, उसका जो गंदा खून है, उस खून से गोया वो वजू किया, तो क्या उसकी नमाज कबूल होगी? सूदखोर जो है आज बड़े दीदार बनकर, कुर्ता पैजामा टोपी पहनकर, जो सुरमा इतर लगाकर जुमा पढ़ने मस्जिदों में आते हैं, या आम दिनों में रमजान में भी नजर आते हैं, आम दिनों में मस्जिदों में आते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, कारोबार क्या है? सूदखोर है। ऑटो वालों को सूद दे रहा है, कारोबार करने वालों को सूद दे रहा है, सूद का कारोबार चल रहा है। अब जो मस्जिद में बड़ी धूम से आपके पहले सफर बैठा के भाई मैं जो मस्जिद में आया हूँ, नमाज पढ़ने आया हूँ, तो गोया आप ऐसा आए हैं कि आपने जो वजू किया है, आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि ये वजू जो आपने किया है, ये खिंजीर के खून से वजू किया है। तो खिंजीर के खून से वजू करके जो नमाज पढ़ेगा तो क्या नमाज कबूल होगी? कि ये रुकू, ये सुजूद, ये तो एक्सरसाइज हो जाएगी, ये इबादत नहीं होगी। तो मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों, ऐसे जो सूदखोर हैं, लोगों का माल हड़पते हैं, नाजायज तरीके से लोगों का माल खा जाते हैं, तो ऐसे लोगों की आज की रात की मग़फ़िरत नहीं होती जब तक कि वो तौबा ना कर ले और हराम का माल जब तक इसको बगैर सवाब की नीयत से सदका न कर दे। सवाब की नीयत से नहीं, बगैर सवाब की नीयत से लोगों ने बांध दिया पैसा कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस मेहनत की कमाई चाहिए, मेहनत की जो है मेहनत मजदूरी करके कमाऊंगा, लेकिन ये हराम का पैसा नहीं चाहिए, ये पैसा निकाल कर अपने पास से इसको दूर कर दे। वरना प्यारे मोहतरम भाइयों, वो इसका हराम माल जो है वो पेट में है, आके नमाज पढ़ रहा है तो उसकी ना नमाज कबूल है, ना उसकी तिलावत कबूल है, ना उसका कोई नेक अमल कबूल है। बल्कि अगर इस हाल में मरा कि पेट में हराम माल है तो वो सीधे जहन्नम में गया। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसके पेट में हराम का माल हो और वो इस हाल में मर जाए, वो सीधे दाखिल जहन्नम कर दिया जाएगा। आका अलैहिस्सलाम की बारे में जनाजा आया, सरकार के सामने फरमाया, जनाजे को लेकर आका ने पूछा लोगों से, ये मेरे सहाबा, ये जनाजा क्या इस पर खर्च है? तो लोगों ने कहा कि हाँ या रसूलल्लाह, ये मखरूस मर गया, इस पर खर्च था, मखरूस मर गया है। तो आका ने फरमाया कि फिर इसकी नमाज से जनाजा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तुम लोग पढ़ लो। ये कहकर आका तशरीफ ले जाने लगे। मौलानी आए, अर्ज की या रसूलल्लाह, आप इसका जनाजा पढ़ा दीजिए, इसका जितना कर्ज है इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, ताकि आप नमाज पढ़ा दें, आपकी नमाज की बरकत से इसकी मग़फ़िरत हो जाए। तो प्यारे भाइयों, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आया अली, अल्लाह तेरा भला करे, इसे मतलब मफ़हूम है कि तूने एक की तकलीफ को दूर की। तो मेरे प्यारे भाइयों, जो लोग कर्ज रखकर मर जाते हैं, कर्जा छोड़कर मर जाते हैं, तो वह ऐसे लोगों की नमाज जनाजा रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने पढ़ने से इनकार कर दिया था। आज कितने लोग हैं जो लोगों से कर्ज मांगकर पैसा जो है वापस नहीं करते और बाद में लड़ाई झगड़े पे बात आ जाती है।
مار پیٹ پہ بات آ جاتی ہے، خط و غارت گیری پہ بات آ جاتی ہے کہ اصول کر کے دکھا دو، یہ کر لو، جانے لے کر کیا کرنا ہے کر لو. اس طرح کی جو ہے باتیں لوگ کرتے ہیں، دوستیاں دشمنیاں تبدیل ہو جاتی ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ بندہ جو ہے بس مال کھا گیا اس کا، اور وہ بیچارہ غم میں مبتلا ہو کہ میرا دوست بھی گیا اور میرا مال بھی گیا. تو میرے پیارے محترم بھائیوں، اس طرح سے جو لوگ لوگوں کا پیسہ لے کر ہڑپ کر جاتے ہیں، لوگوں کو واپس نہیں کرتے، کل قیامت کے دن ان کے ساتھ بہت ہی خطرناک معاملہ ہوگا اور یہ بے انتہا تکلیف میں آ جائیں گے. تو کسی کا اگر ایک پیسہ بھی باقی ہو اس کو واپس کر دیں، اس کو دے دیں کہ بھائی یہ آپ کا پیسہ دے کر غلطی سے آ گیا تھا، یا اس کو واپس لے لیجیے. تو کسی کا بھی ایک پیسہ ہمارے ذمہ نہ ہو، کوئی چیز ہمارے ذمہ نہ ہو. آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ایک شخص کی حدیث میں بچپن سے سن رہا ہوں، ایک شخص جو ہے انتقال ہو گیا اس کا، اور اپنے پڑوس کے پاس سے اس نے ایک خلال جو کرتے ہیں، کھانا کھایا آپ نے، تو دانتوں میں کچھ پھنس گیا، کھانا پھنس گیا، گوشت کے ریشے پھنس گئے، تو آپ نے اس سے خلال کیا. خلال کرتے ہیں لوگ، ہوٹل کے اندر بھی رکھی ہوئی کاڑیاں خلال کی کاڑیاں ہوتی ہیں. تو ایک شخص اپنے پڑوسی کے پاس سے ایک کانٹی لے گیا، اس سے خلال کیا، اس سے معاف لے کر آ گیا. تو فرمایا گیا، علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ایک کانٹے کی وجہ سے جو اس نے اپنے پڑوسی کے جھاڑ پہ سے توڑا بغیر اجازت کے بغیر، تو اسی سبب سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے روک دے گا، جنت سے روک دے گا. تو میرے پیارے بھائیوں، اتنی چیز کی بھی قیامت میں جو پوچھ ہوگی، سوال ہوگا، تو لوگ ہزاروں لاکھوں روپے کھا جاتے ہیں اور جو ہے پھر سمجھ لیں گے اور میں نے تو کچھ نہیں کیا، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایسے کرنا عقل مندی ہے، ہوشیاری ہے، ایسا ڈبانا ہر ایک کو، اور اپنے آپ کو عقل نہ سمجھنا. بعض لوگ فلموں میں دیکھ کر، ڈراموں کو دیکھ کر اپنے آپ کو جو ہے کسی طرح بنانے کی فکر میں لگ جاتے ہیں کہ اس کو ڈبا دیا، اس کو ڈبا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. تو وہ لوگ تو ہنسی مذاق کے لیے کر رہے ہیں، ان کو تو جو ہے ایک الگ چیز چاہیے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو میرے پیارے بھائیوں، ان تمام چیزوں سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے. کہ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے حالات کس قدر خراب ہوتے جا رہے ہیں، کہ مسلمانوں کے قتل عام کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور مسلمان غفلت کا شکار ہے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانیاں دی ہیں، نمازوں کے لیے مسجدیں کھلی بھی ہیں، چہرے پہ داڑھی رکھنے کے لیے ہم کو اللہ نے آسانی دی ہے، یہاں پر پابندی دی ہے. آپ ترکی چلے جائیں، ترکی اسلامی ملک ہے، لیکن وہاں پر داڑھی نہیں رکھ سکتے، آپ داڑھی رکھنے پر پابندی ہے وہاں پر، لیکن یہاں پر آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے. آپ داڑھی رکھیں، زلفیں رکھیں، آپ امامہ باندھیں، کوئی پابندی نہیں. اسپین میں مسجدوں میں تالے لگے ہوئے ہیں، کوئی مسجد کو جا نہیں سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا. یہاں پہ مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، ہم اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں. اللہ نہ کرے اگر حالات ایسے ہو جائیں یہاں پر کہ ہمارے ساتھ بھی اس طرح کے اگر معاملات ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کریں گے پیارے بھائیوں؟ اس سے پہلے تو ایسے حالات خراب ہوں کہ حالات تو ایسے بنتے آ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا جینا دوہر کیا جا رہا ہے. تو ایسے حالات میں پیارے محترم بھائیوں، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہی ہمیں معاشرے میں اٹھا دینا. اس بارگاہ میں جھکیں گے، رب کے حضور جھکیں گے، پھر رب اٹھائے گا. تو جب رب اٹھائے گا تو اس کو کوئی چھکا نہیں سکے گا. تو میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کو رب نے اٹھایا تھا، رب نے صحابہ کو اٹھایا. تو پھر صحابہ کے سامنے بڑے بڑے اس وقت کے سپر پاور قیصر و کسریٰ، یعنی آج کے امریکہ اور روس، جھک گئے تھے ان کے سامنے. قیصر و کسریٰ جھکے صحابہ کے سامنے. کیوں؟ صحابہ نے اپنی گردنیں اللہ کے حضور پیش کی. تو ہم بھی پیارے بھائیوں، جیسے اذان ہو جائے، سارے کام کا موقف کر کے اللہ کی حضور حاضر ہو جائے، نماز کا ذہن بنا لے، چہرے پر داڑھی کا نور سجانے کا ذہن بنا لے، سر پر امامے کا تاج سجانے کا ذہن بنا لے، فیشن سے توبہ کر لیں، جھوٹ چغلی غیبت سے، وعدہ خلافی، بدنگاہی، بد اخلاقی سے توبہ کر لیں، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لیں. اپنے مسلمان بھائی سے خطا تعلق کر لیا ہے تو صلح صفائی کر کے خطا تعلق کا معاملہ ختم کر کے دوستی قائم کر لیں، محبت قائم کر لیں، اللہ سے توبہ کر لیں کہ آج کی رات اہم ترین رات ہے، مغفرت کی رات ہے. آنے والے سال حاجیوں کے نام اسی رات میں لکھے جانے والے ہیں. تو آج کی رات میں ہمارا نام حاجیوں کی فہرست میں آ جائے. اللہ سے یہ دعا کر لیں کہ مولا رزق حلال اتنا دے کہ کسی کا محتاج نہ بنا. اے اللہ حج کی سعادت دے دے، مدینے کی حاضری عطا کر دے. آج کی رات مانگنے کی رات ہے، اور سب سے اہم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے. ایمان کی حفاظت کی دعا مانگ لے بندہ کہ اے اللہ خاتمہ بالخیر ہو،
یہ خاتمے یہی میں سب کچھ ہے. ایمان پر خاتمہ ہوگا تو ہی جنت میں داخلہ نصیب ہوگا. ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا تو یہ ساری عبادتیں، یہ ساری ریاضتیں، یہ سب بیکار ہو جائیں گی. شب برات کا ملنا، شب قدر کا ملنا، رمضانوں کا ملنا، حجوں کا ملنا، یہ سب ضائع اور بیکار ہو جائے گا اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہوا. تو ایمان پر خاتمے کی اللہ کے حضور آج کی رات دعا کرنا، اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو دونوں جہاں کی سلامتی عطا فرمائے. جو حضرات سنت ادا نے فرمائے اگلی صفوں میں آ کر سنت